بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میقات اول کے حصہ آخر ویڈیو نمبر 1 ہفتہ 2 اور کلاس پیریڈ آپ کا اردو میں، اردو کی ٹیچر آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے تعلیمی ادارے دوبارہ بند ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ جو ہمارا سلیبس چل رہا تھا، جو ہم کلاس میں پڑھ رہے تھے، وہ بذریعہ ویڈیو ہم ویسے ہی پڑھیں گے۔ تو آپ سے امید کرتی ہوں کہ جیسے جو کام آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا جائے گا، کروایا جائے گا، وہ آپ ویسے ہی کریں گے جیسے کہ کلاس میں کرتے ہیں، اور ویڈیو کو سمجھ کر اپنا کام اچھے طریقے سے پورا کریں گے۔ تو گزشتہ ہفتے جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا ایجادات، جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو کچھ ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے جو موضوع پڑھا تھا ایجادات، اس میں ہم نے پڑھا تھا انسان کی ترقی کس طرح ممکن ہوئی، کہ ایجادات کیا ہے۔ اس میں ہم نے بہت ساری ایجادات کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان کی زندگی شروع سے لے کے اب تک جو ہم ترقی یافتہ دور میں آ چکے ہیں، وہ ہم ویسے ہی تو نہیں آ گئے ہیں نا۔ کچھ ایجادات اور جو ہماری زندگی آسان ہوئی ہے، یہ موجودوں اور ایجادات کی بدولت ہوئی ہے۔ تو جو ایجادات، یعنی کہ ہم نے اس میں یہ غور کیا تھا کہ پتھروں کے دور سے ہم اس ترقی یافتہ دور میں قدم رکھ چکے ہیں، اور یہ سب ایجادات کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ اور جب تک ہمارے موجد، یعنی کہ جو چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، وہ اسی طرح ایجادات کے لیے سرگردہ رہیں گے، ہماری زندگی آگے اور مزید آسان ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کچھ ایجادات کی وجہ سے ہم نے اپنے ایسے کام جو ہم گھنٹوں میں کرتے تھے، وہ اب منٹوں میں ہونے لگے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایجادات کی بدولت ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو اسی موضوع سے منسلک ہم نے ایک سبق پڑھا تھا وائپر کی ایجاد، جس کا ہم کام کر چکے ہیں۔ تو اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ گاڑی کی ونڈ اسکرین پر جو وائپر لگے ہوتے ہیں، وہ کس طرح ایجاد ہوئے، کیا ضرورت پیش آئی۔ تو اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ امریکہ کی ریاست الاباما میں میری اینڈرسن نامی ایک خاتون اپنی گاڑی میں نیو یارک جا رہی تھی۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی تو انہیں اپنی گاڑی سے اتر کر بار بار شیشہ صاف کرنا پڑ رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ بھیگ گئی اور بیمار ہو گئی۔ گھر آ کر وہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا رہے اور شیشہ خود بخود صاف ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ سوچتے ہوئے جو خیالات اور خاکے ان کے ذہن میں آئے، وہ انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ لیے اور خاکے بنا لیے۔ پھر وہ یہ خاکے اور خیالات لے کر لوہار کے پاس گئی اور انہوں نے 2 وائپر بنوائے، اور وہ وائپر بنوا کے گاڑی کی ونڈ اسکرین پر لگائے۔ ابتدا میں وہ وائپر ہینڈل سے چلتے تھے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، وہ وائپر بیٹری سے چلنے لگے۔ اور پھر اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے، ایجادات سے ہی منسلک ہے، وہ ہمارا سبق ہے رائٹ برادران۔ جیسا کہ سبق کے نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کہانی کس کے نام پہ ہوگی۔ برادران مطلب بھائیوں، اور رائٹ، یہ ان دونوں بھائیوں کے جو نام تھے وہ تھے ولبر رائٹ اور آرول رائٹ۔ تو یہ کہانی ہے 2 بھائیوں کے نام پہ۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان دونوں بھائیوں کو پرواز کا شوق تھا، یعنی کہ ہوا میں اڑنے کا شوق تھا۔ تو ان کا شوق اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے جہاز بنا ڈالا۔
یعنی کہ انہیں ہوا میں اڑنے کا شوق تھا. اپنے شوق کو لے کر انہوں نے ڈائریکٹ جہاز نہیں بنایا, پہلے انہوں نے ایک گلائڈر بنایا, پھر اس گلائڈر کے بعد انہوں نے اس میں جب تھوڑا بعد انجن لگایا, انجن لگانے کے بعد اس کو اڑانے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ہی جہاز بنانے کا ایک کارخانہ تعمیر کیا. اب ہم اس سبق میں اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں. آ جائیے صفحہ نمبر, آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پہ. کہا جاتا ہے کسی زمانے میں یونان میں 2 باپ بیٹے رہا کرتے تھے جن کو پرندوں کی طرح پر لگا کر ہوا میں اڑنے کا بہت شوق تھا. باپ کا نام دیدالوس اور بیٹے کا نام اکاروس تھا. کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے موم کے بڑے بڑے پنکھ بنائے اور ان کی مدد سے مزے لے کر ہوا میں پرواز کرنے لگے. پرواز معنی ہوا میں اڑنا. مزے لے کر ہوا میں پرواز کرنے لگے. اکاروس کم عمر تھا اور تھوڑا سا بے پرواہ بھی, یعنی کہ وہ لاپرواہ تھا, اور بے خیالی میں اڑتے اڑتے وہ سورج کے نزدیک پہنچ گیا اور قریب تھا کہ سورج کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لے کہ سورج کی گرمی سے سارا موم پگھل گیا اور اس کے پنکھ جسم سے جدا ہو کر نیچے گر پڑے. پنکھ یعنی پر. جدا ہو کر نیچے گر پڑے. اس کے ساتھ ہی اکاروس بھی نیچے آ رہا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. لیکن بچوں, یہ تو محض قصے کہانیوں کی بات ہے. سچ مچ تو ایسا نہیں ہو سکتا, اور نہ تم اتنے ناسمجھ ہو کہ مصنوعی پروں کے ذریعے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کرو. مصنوعی یعنی خود سے بنائے ہوئے. مصنوعی پروں کے ذریعے ہوا میں پرواز کرنے کی کوشش کرو اور اکاروس کی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو. یوں وہ تمہارے دور میں تو بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں جن میں بیٹھ کر تم جب چاہے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہو. پھر تمہیں کس بات کا کیا غم؟ تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے دور میں تو بڑے بڑے جہاز ہیں, اور ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اکاروس کی طرح موم کے پنکھ بنائیں اور وہ لگا کر اڑے اور وہ گرمی سے پگھل جائیں, ہم نیچے آ جائیں. یہ تو محض ایک قصے کہانیوں کی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے دور میں بڑے بڑے ہوائی جہاز ہیں جس میں بیٹھ کے ہم دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ سب ایسے ہی تو نہیں بن گیا خود بخود. اس کے لیے کوشش اور محنت کی گئی ہوگی جس کو ہم آگے پیراگراف میں پڑھتے ہیں. لیکن تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز کس طرح ایجاد ہوئے اور کس نے ایجاد کیے؟ میرا خیال ہے کہ تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ موجودہ ہوائی جہاز کے بانی اور موجود 2 سگے بھائی تھے. موجود ایجاد کرنے والا اور بانی بنانے والا. 2 سگے بھائی تھے, ولبر رائٹ اور آرول رائٹ. جیسا کہ آپ کے سبق کا نام بھی ان بھائیوں کے نام پر ہے. ان کو عام طور پر رائٹ برادران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ولبر رائٹ 1867 اور آرول رائٹ 1871 میں پیدا ہوا تھا. گویا ولبر آرول سے 4 سال بڑا تھا. پرواز کا شوق دونوں میں بچپن ہی سے تھا. ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے باپ نے انہیں ایک ہیلی کاپٹر نما کھلونا لا کر دیا جو ان کو بہت پسند آیا. کچھ عرصے تک تو وہ اس کھلونے سے کھیلتے رہے, اور جب یہ پرانا ہو گیا تو انہوں نے خود ویسا ہی ایک کھلونا بنا ڈالا, کیونکہ انہیں پرواز کا شوق جنون کی حد تک تھا. جنون یعنی پاگل پن کی حد تک. اب آ جائیے صفحہ نمبر 106 پہ, آگے پیراگراف پہ.
आहिस्ता आहिस्ता उनका ये शौक इस कदर बढ़ गया कि 1900 में दोनों भाई बगैर इंजन वाला एक बड़ा सा ग्लाइडर बनाने और इसके जरिए हवा में प्रवास करने में कामयाब हो गए। ग्लाइडर खुद तो उड़ नहीं सकता, लिहाजा ये दोनों उसे समंदर के किनारे एक पहाड़ी पर ले जाते और बारी बारी उसमें बैठकर पहाड़ी से फिसला करते और वो ग्लाइडर आहिस्ता आहिस्ता साहिल की नम रेत पर उतर जाता। इस तरह वो दोनों चोट लगने और गिरने से महफूज रहते। वो कुल 4 मरतबा ग्लाइडर हवा में उड़ाने में कामयाब रहे और उसके जरिए जमीन पर उतरने में कामयाब हो गए। इस तजुर्बे ने उनके हौसले बुलंद कर दिए और वो एक ऐसा इंजन बनाने में मसरूफ हो गए कि जिसको ग्लाइडर में लगाकर प्रवास करने का काम लिया जा सके। इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि उन दोनों भाइयों का शौक इस कदर बढ़ा कि हेलीकॉप्टर की तरह ही उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया। शुरू में तो वो उस ग्लाइडर को पहाड़ी मकाम पर ले जाते थे साहिल किनारे। क्योंकि वहां की रेत नरम होती, अगर वो गिरते या कुछ भी हादसा पेश आता तो वो चोट लगने से महफूज रहते। तो कुल 4 मरतबा उन्होंने उस ग्लाइडर को पहाड़ी के ऊपर रखा और वो उसके जरिए बआसानी नीचे फिसलकर आने में कामयाब हुए। जब वो इसमें कामयाब हो गए तो उनका हौसला इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक इंजन बनाने का फैसला किया कि एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो ग्लाइडर में लगाया जाए और उसके जरिए फिर वो हवा में प्रवास करेंगे। मुसलसल कोशिशों के बाद वो एक ऐसा इंजन बनाने में कामयाब हो गए जो छोटा और हल्का होने के अलावा खासा ताकतवर भी था। ये इंजन उन्होंने अपने ही बनाए हुए एक बड़े से ग्लाइडर में नस्ब किया। नस्ब करना यानी गाड़ना और कायम करना। और उसे कटिहार के मकाम पर ले गए जो साहिली समंदर पर वाक़ एक छोटा सा मकाम है और रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में शुमाली मशरिक की जानिब एक आबनाए पर वाक़ है। आबनाए यानी कि समंदर किनारे। ये वही मकाम है जहां ये दोनों भाई बरसों से ग्लाइडर उड़ाने की मशक कर रहे थे। अलहज़ जब इंजन लगा हुआ हवाई जहाज तैयार हो गया तो वो उसे पहाड़ के उसी मकाम पर ले गए जहां पहाड़ के उसी मकाम पर ले गए और लकड़ी के 2 पट्टों या तख्तों पर रख दिया ताकि वक्त जरूरत उसे धकेल कर पहाड़ी से नीचे गिरा सके। उस वक्त तक रनवे वगैरह का तो कोई तस्वुर ही नहीं था, बस हवाई जहाज को इसी तरकीब से उड़ाया जा सकता था। दोनों भाइयों का ख्याल था कि जब वो एक बार हवा में मुअल्लक हो जाएगा तो खुद ही अपने इंजन की मदद से प्रवास करने लगेगा। इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि मुसलसल कोशिशों के बाद यानी कि उन्होंने इंजन बनाने की कोशिश की तो वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और वो इंजन उन्होंने अपने ही बनाए हुए ग्लाइडर में नस्ब किया और फिर वो उस ग्लाइडर को उड़ाने के लिए उसी मकाम पर ले गए जहां वो पहले अपना ग्लाइडर उड़ाने की मशक कर रहे थे, यानी कि पहाड़ी के मकाम पे जिसे कटिहार का नाम दिया गया है। तो वहां वो अपना ग्लाइडर ले गए। उन्होंने सोचा क्योंकि उस वक्त तक रनवे वगैरह का तो कोई तस्वुर ही नहीं था और रनवे वगैरह होता भी तो कैसे, जहाज तो इजाद हुए ही नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि इसको उसी मकाम पर लेकर जाएंगे। जब वो एक बार हवा में मुअल्लिक हो जाएगा तो खुद ही अपने परों की मदद से हवा में प्रवास करने लगेगा, यानी कि उड़ने लगेगा। अब राइट ब्रादरान का हवाई जहाज पहाड़ी के ऊपर था और अपनी पहली प्रवास के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन सवाल सिर्फ इतना था कि पहले प्रवास में कौन जाएगा। तो दोनों भाइयों में से पहले प्रवास में कौन जाए, लिहाजा ये तय हुआ कि आपस में टॉस कर लिया जाए। टॉस किया गया और विल्बर राइट यानी कि बड़े भाई का नाम आया। वादे के मुताबिक वो पहले हवाई जहाज पर सवार हुआ, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही हवाई जहाज को नीचे धकेला गया वो प्रवास किए बगैर रेत पर आ रहा, जिससे इंजन भी टूट गया और जहाज के लंबे चौड़े विंग्स यानी कि परों को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। बस खैर ये कि विल्बर को कोई चोट नहीं आई। इस वाकये के चंद दिन बाद तक दोनों भाई अपने हवाई जहाज की मुरम्मत में मसरूफ रहे और उसे ठीक ठाक करके एक बार फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचे जो कटिहार के साहिली मकाम पर वाक़ थी। इसमें यह बताया कि जब उनका जहाज प्रवास करने के लिए तैयार हो गया तो उनमें यह फैसला होना था कि पहले प्रवास पे कौन जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने टॉस किया और बड़ा भाई विल्बर
टॉस जीत गया और वादे के मुताबिक पहले परवाज पे उसे जाना था, लेकिन बदकिस्मती ये कि जहाज जैसे ही उसने जहाज के नीचे धकेला, वो परवाज किए बगैर, यानी कि हवा में मौलत हुआ ही नहीं, वो परवाज किए बगैर ही रेत पर नीचे आ रहा, जिससे उसका इंजन भी टूट गया और उसके लंबे चौड़े विंग्स यानी कि परों को भी नुकसान पहुंचा। बस ये कि विल्बर को कोई चोट नहीं आई थी। इसके चंद दिन बाद तक दोनों भाई अपने जहाज की मुरम्मत में मसरूफ रहे और उसे ठीक ठाक करके दोबारा उसी मकाम पर ले आए जहां पे वो अपना जहाज उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब आ जाते हैं आखिरी पैराग्राफ पे। अब बारी थी छोटे भाई ऑरवेल की। इंजन स्टार्ट किया गया, विल्बर ने जहाज को धक्का दिया, वो हवा में आया और दोनों भाइयों की हैरत की इंतहा नहीं रही कि उनका जहाज हवा में बुलंद हुआ और विल्बर के सर से भी ऊपर परवास करता हुआ आराम से रेत पर उतर गया। इसमें यह बताया गया कि जब अब छोटे भाई की बारी थी, क्योंकि टॉस जब जीता था तो बड़ा भाई गया था, अब छोटे भाई की बारी थी। जब जहाज को धक्का दिया तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही जब वो जहाज हवा में परवास करने लगा और वो विल्बर के सर के ऊपर से भी होता हुआ जहाज बाहिफाजत नीचे उतर गया। हालांकि ये परवास सिर्फ 12 सेकंड हवा में रही और उसने 120 फुट का फासला तय किया, लेकिन इजादात की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और 12 दिसंबर 1903 के इस वाक़े से इजादात की तारीख का एक नया बाब भी शुरू होता है। 1910 में दोनों भाइयों ने डेटन के मकाम पर हवाई जहाज बनाने का एक कारखाना तामीर किया, जहां वो हर महीने 2 जहाज तैयार कर लिया करते थे। इसके 2 साल बाद विल्बर टाइफाइड के मर्ज में मुब्तला होकर 30 मई 1912 को इंतकाल कर गया, जबकि छोटे भाई ऑरवेल का इंतकाल 30 जनवरी 1948 को हुआ। इसमें हमें ये बताया, इस सबक में हमें ये बताया गया है कि उनको परवाज का जुनून की हद तक शौक था और उनका शौक इस कदर बढ़ा कि पहले उन दोनों भाइयों ने ग्लाइडर बनाया। ग्लाइडर बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि इस ग्लाइडर को हवा में उड़ाना चाहिए, तो उन्होंने एक इंजन बनाया जो ग्लाइडर में नस्ब किया जा सके। इंजन बनाने के बाद उन्होंने उसको हवाई जहाज में लगाया, अपने ग्लाइडर में लगाया और उड़ाने की मशक की, लेकिन बदकिस्मती ये कि पहली बार वो नाकाम हो गए, लेकिन उनका इंजन तबाह हो गया। दोबारा उन्होंने इंजन की मुरम्मत की, उसके विंग्स यानी कि परों को दोबारा बनाया, जहाज में इंजन लगाया और जब उसको दोबारा परवास के लिए तैयार किया तो वो जहाज हवा में उड़ने लगा, यानी कि वो अपनी मेहनत में दोनों भाई कामयाब हो गए और उनकी ये परवास 12 सेकंड हवा में रही है और उसने 120 फुट का फासला तय किया और ये इजादात की दुनिया में सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है। और उसके बाद इन भाइयों ने अपना एक डेटन के मकाम पर अपना एक हवाई जहाज बनाने का कारखाना भी तामीर किया, जहां वो हर महीने 2 जहाज बना लिया करते थे। तो इस सबक में हमें यह भी सीखने को मिला कि बार बार कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। उन्होंने फौरन से तो नहीं कि सोचा और बना लिया, ऐसा तो नहीं हुआ, वो नाकाम भी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज जब हम जिन जहाजों में हम सफर करते हैं, मीलों का सफर घंटों में तय कर लेते हैं, तो ये किसकी बदौलत है? राइट बरादरान की बदौलत, जिन्होंने जहाज इजाद किया और उनकी इजाद की बदौलत ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। अब आ जाते हैं हम इस सबक की मश्क की तरफ। मश्की काम सफा नंबर 107 पे आ जाइए। सफा नंबर 107 पे सवाल नंबर है आपका जखीरा अल्फाज, यानी अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए। कुछ ये अल्फाज जो मुख्तलिफ थे आपके सबक में, जो दौरान बुलंद ख्वानी मैंने आपको यहाँ पर लिख के समझा दिए हैं। अब आपकी किताब में सवाल नंबर 1 पे जो है इनके मायने आपको लिखने हैं, तो ये आपको हलशुदा मवाद से मिल जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 2 है कसीर इंतखाबी सवालात। तो ये सवालात आप यहाँ बुक से किताब के सफा नंबर 107 से नकल करेंगे और इसके जवाबात आपको हलशुदा मवाद से मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 में मुख्तसर सवाल जवाब। तो ये आपके सवाल है 1 ता 8। सफा नंबर 108 पे आ जाइए। सवाल मुख्तसर सवाल जवाब है आपके 1 ता 8। ये भी आपको आपके हलशुदा मवाद से मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा तफसीली सवाल जवाब। तो इस तफसीली सवाल जवाब है आपके 4। इसके तमाम जवाब आपको हलशुदा मवाद से मिल जाएंगे। तो ये काम आप जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही टाइटल पेज बना के, यानी कि उन्वानी सफा आप बनाएंगे, तारीख डालेंगे और बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने कवायद की तरफ।
تو اب ہمارا جو اس ہفتے کا جو موضوع ہے جو ہمیں قواعد میں پڑھنا ہے وہ ہے اسم معرفہ، لیکن ہم اپنے گزشتہ قواعد پہ نظر ثانی کریں گے کہ ہم نے گزشتہ ہفتے کیا پڑھا تھا قواعد میں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھا تھا الفاظ مترادف اور متشابہ الفاظ۔ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ہم معنی ہو، یعنی کہ ایک ہی معنی دے، وہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف۔ وہ الفاظ جو ایک ہی معنی دے، مختلف ہو الفاظ لیکن ایک ہی معنی دے، الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ روشنی اجالا، اب یہ روشنی اجالا، اب یہ الگ الگ الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہی دے رہے ہیں۔ دوسرا دیکھتے ہیں تاریکی اندھیرا، یہ دونوں الفاظ بھی الگ ہیں لیکن ہم معنی ہیں۔ اب دوسرا ہم نے پڑھا تھا متشابہ الفاظ جو آپ کے صفحہ نمبر 114 پہ ہے، اس پہ بھی ہم نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ہم آواز ہو، یعنی کہ بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن ان کا املا اور معنی مختلف ہو، کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ وہ الفاظ جو بولنے میں ہم آواز ہو، یعنی کہ سامنے والوں کو ایسا لگے جیسے ہم ایک ہی الفاظ بول رہے ہیں لیکن اس کا املا اور معنی مختلف ہو، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اب یہ دونوں الفاظ بولنے میں ایک جیسے ہیں، صدا صدا، اب اس میں سواد دال اور الف آ رہا ہے، اس میں سین دال اور الف آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا املا مختلف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے معنی۔ اس صدا کے معنی ہے آواز اور اس کے معنی ہے ہمیشہ، یعنی کہ وہ الفاظ جو ہم آواز ہو، یعنی کہ وہ الفاظ جو ہم آواز ہوں لیکن ان کا املا اور معنی مختلف ہوں، کیا کہلاتے ہیں؟ متشابہ الفاظ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے آج کے قواعد کی جانب جو ہے اس میں معرفہ کی اقسام۔ اس میں معرفہ کی اقسام سے پہلے جو آپ گزشتہ دنوں پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ مڈ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں، اسم اور اسم نکرہ۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسم کیا ہوتی ہے۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسم معرفہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمیں اسم معرفہ کی اقسام پڑھنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی اقسام۔ اب اس میں ہم دیکھیں گے اسم معرفہ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تو اسم معرفہ کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ خطاب۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ لقب۔ اور تیسری قسم ہے اس کی تخلص۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی پہلی قسم یعنی کہ خطاب پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ اعزازی نام جو حکومت یا قوم کی طرف سے اعلیٰ خدمات سر انجام دینے پر دیے جاتے ہیں خطاب کہلاتے ہیں۔ وہ اعزازی نام جو حکومت یا قوم کی طرف سے اعلیٰ خدمات سر انجام دینے پر دیے جاتے ہیں خطاب کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
مثال قائد اعظم. قائد اعظم کس کا خطاب ہے؟ محمد علی جناح کا. اور دوسرا خطاب کون سا ہے؟ سر. سر کس کا خطاب ہے؟ علامہ اقبال کا. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس میں معرفہ کی اقسام، اور اس میں معرفہ کے پہلے قسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ خطاب کیا ہوتا ہے. وہ اعزازی نام جو حکومت یا قوم کی طرف سے اعلیٰ خدمات سر انجام دینے پر دیے جاتے ہیں وہ خطاب کہلاتے ہیں. اب قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب ہے اور سر علامہ اقبال کا خطاب ہے. اب ہم اس میں معرفہ کی دوسری قسم پر آ جاتے ہیں، لقب. لقب کیا ہوتے ہیں؟ وہ نام جو ذاتی خوبیوں کی بنا پر دیے جاتے ہیں لقب کہلاتے ہیں. ذاتی خوبی یعنی کہ وہ خوبی جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہے وہ لقب کیا کہلاتے ہیں؟ وہ نام جو ہمیں ذاتی خوبیوں کی بنا پر دیے جاتے ہیں لقب کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. کیوں؟ خلیل اللہ کے معنی ہے اللہ کا دوست. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا اپنا دوست کسی کو نہیں جانا، اس لیے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا. اب دوسرا دیکھتے ہیں ہم دوسری مثال. خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں معرفہ کی تیسری قسم، تخلص. تخلص کی تعریف ہے وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں. اب وہ انہی کے نام کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا وہ کوئی چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں اپنی شاعری کے لیے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص. وہ نام جو شاعر شعروں میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں وہ انہی کے نام کا کوئی حصہ ہوتا ہے یا کوئی دوسرا نام وہ رکھ لیتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص. مثال کے طور پہ اب اقبال، علامہ اقبال کا تخلص ہے. علامہ اقبال نے یہ تخلص اپنے نام میں سے ہی رکھا ہے. اب دوسری مثال دیکھتے ہیں غالب. غالب مرزا اسد اللہ کا تخلص ہے. اب یہ انہوں نے اپنے نام کے علاوہ رکھا ہے فرضی نام اپنی شاعری کے لیے. میر جو ہے یہ میر تقی کا تخلص ہے جو انہوں نے شاعری کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم نے پڑھا ہے اس میں معرفہ کی اقسام جو کہ آپ کے اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 116 پہ ہے. اور یہ آپ اپنا یہ کام قواعد جو آپ کے حل شدہ مواد سے آپ کو مل جائے گا آپ اس میں سے کر لیجئے گا. اپنے قواعد کا الگ صفحہ بنائیں گے اور اس کے بعد یہ ویسے ہی کریں گے جیسے آپ کلاس میں کرتے ہیں. اب گھر کے کام کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ کو گھر سے کرنا ہے اپنی کاپی میں. پہلا جو آپ کا گھر کا کام ہے وہ ہے تمام کام حل شدہ مواد سے اپنی کاپی میں کریں. وہ کام جو ہم نے اس ہفتے پڑھا ہے یعنی کہ ہفتہ نمبر 2 میں جو ہم نے پڑھا ہے تو آپ ہفتہ نمبر 2 ڈالیں گے. موضوع آپ کا ایجادات ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا سبق کا نام ہے یعنی عنوانی صفحہ جو آپ بنائیں گے وہ ہے رائٹ برادران کا. اس کے بعد اور دوسرا ہے آپ کا سرگرمی. اس میں آپ کو کرنا ہے چند اہم ایجادات اور ان کے موجد کے بارے میں لکھیں. جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایڈیسن کا پڑھا تھا. ایڈیسن کس کا موجد ہے؟ بلب کا. یعنی کہ موجد یعنی بلب کا ایجاد کرنے والا.
اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا یہ جو ہمارا موضوع ابھی چل رہا ہے ایجادات، اس میں ہم نے وائپر کی ایجاد کے بارے میں پڑھا تھا. تو وائپر کی موجد کون ہے؟ موری اینڈرسن. اور ابھی جو ہم نے اپنا سبق پڑھا ہے رائٹ برادران، اس میں ہم نے پڑھا ہے جہاز کے موجد، یعنی جہاز کے بنانے والے کون تھے؟ دو بھائی، ولبر رائٹ اور آروین رائٹ. ایسے ہی آپ کو چند اہم ایجادات اور ان کے موجد کے بارے میں لکھنا ہے. تو یہ کام آپ اپنی کاپی میں حل کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو آج کا تمام کام سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور سمجھیے، اور جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ وقت پہ مکمل کیجیے اور اسے یاد کیجیے. اب اگلی ویڈیو ہفتہ نمبر 3 ویڈیو نمبر 2 میں اگلے موضوع کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.